تو نے سلیب اٹھائی میری شفا کے لیے، قیمتی جان لٹائی میری بقا کے لیے، دل سے شکر گزار ہیں ہم تیری وفا کے لیے۔ مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور میں شکر گزار ہوں خدا کے لیے کہ خدا نے مجھے یہ اشر بخشا، مجھے فضل بخشا، تاکہ جو خدا کا دوسرا کلمہ ہے میں اسے بیان کر سکوں، جو مقدس لوکا کی انجیل سے لیا گیا ہے۔ اس کی 23ویں باب، اس کی 42 اور 43 آیات میں یوں لکھا ہوا ہے: پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکو اور ایک خداوند جی اس سے باتیں کر رہے ہیں، اور جیسے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہ دو ڈاکو تھے جو بدکار تھے۔ ڈاکو کیسے تھے؟ جو یہودی حکومتوں کے خلاف چلتے تھے، ان کے جو چیزیں ہوتی تھیں، یہودیوں کے جو پیپر ورک ہوتے تھے، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ لوٹتے تھے، لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے اور انہیں مار بھی دیتے تھے، خون بھی کرتے تھے۔ تو یہ ڈاکو جو تھے وہ خدا کے ایک دائیں تھا اور ایک بائیں طرف ڈاکو تھا، اور وہ جو صلیب پر بدکار لٹکے ہوئے تھے ان میں سے ایک وہ خداوند کو لعن طعن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑکا اور جواب دیا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ وہ اس سزا میں گرفتار ہے جو اس نے کی نہیں۔ ہماری سزا تو واجب ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ وہ اس نے ہمت کی، وہ ڈرا نہیں، وہ خوف نہیں کھایا۔ وہ جانتا تھا کہ سارے لوگ جہاں کھڑے ہیں جو یسوع کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہیں، وہ وہاں اس کی گواہی دے رہا ہے، وہاں وہ سچائی بیان کر رہا ہے، اور سچائی کیا ہے؟ آزاد کرتی ہے۔ اس نے سچائی کو بیان کیا، بڑی ہمت کی، وہ ڈرا نہیں کسی سے۔ اسی طرح ہمیں یہ پہلا سبق یہاں پہ ملتا ہے، ہم نے بھی کہیں ڈرنا نہیں، سچائی کو بیان کرنا ہے، حقیقت بیان کرنی کہ خدا کے راستے کہاں کہاں چلنے ہیں، کیسا چلنا ہے۔ اس نے اپنے گناہوں کا بھی اقرار کیا، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جو اقرار کرتا ہے اس پر رحمت ہوتی ہے۔ اور وہ جان گیا تھا کہ یہ خداوند خدا ہے۔ کیوں جان گیا تھا؟ کہ جیسے پہلا کلمہ بولا گیا کہ خداوند ان کے لیے دعا کر رہے تھے، ان کے لیے معافی مانگ رہے تھے کہ خداوند انہیں معاف کریں، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جبکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ خداوند کو کس طرح مارا گیا، خداوند کو کس طرح لعن طعن کیا گیا، خداوند کی پوشاک کس طرح لہو لہان تھی اور سارے منہ پہ تھوکا گیا تھا، داڑھی نوچی گئی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح خداوند کو اذیت دی جا رہی ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ انسان نہیں، کیونکہ اگر انسان ہوتا تو وہ گالی گلوچ کرتا، ان پر لعن طعن کرتا، لیکن خداوند ان کے لیے دعا کر رہے تھے، خدا ان کے لیے برکت کو مانگ رہے تھے، جس طرح خدا نے ہمیں کرنا سکھایا تھا۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 44 آیات میں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے دعا چاہو، برکت چاہو، نہ کہ لعنت۔ اور جس طرح عیسائی نبی کی معرفت اس کے 53 چیپٹر میں 12 میں ہے کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بتیروں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی حضوری میں شفا پالی، زندگی پالی، ابدی زندگی پالی۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ جو گناہ گار تھا اس نے کیا کیا۔ اس کے لیے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 24 آیات میں یوں لکھا ہے، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لائے تو میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع ہی زندہ اور یسوع ہی نجات ہے، اسی کے نام میں نجات ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے دوسرا حصہ فردوس کیا ہے۔ فردوس کو اردو میں جنت یا بہشت کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے کلام کے مطابق اگر ہم دیکھیں مکاشوہ اس کا 21واں باب اس کی 23 آیات سے ہم پڑھیں گے اگر 27 آیات تک،
اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں نہیں ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھلونے کام کرتا ہے یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں دنیا کی بادشاہی حکومت کی ہر چیزیں ہوں گی، اور دروازے وہاں کبھی بند نہیں ہوں گے، کیونکہ خداوند ہی دروازہ ہے۔ چاہے کہیں سے بھی کوئی سوچے کہ ہم بہشت میں، جنت میں چلے جائیں گے، فردوس میں چلے جائیں گے، کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ 100 راستوں میں صرف ایک راستہ، اگر وہ کہیں چلے بھی جائیں گے تو داخلہ نہیں ہے، انٹری نہیں ہے، کیونکہ خداوند ہی دروازہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 9 آیات میں لکھا ہے، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ میں بھی لکھا ہے کہ دروازہ وہاں کبھی بند نہیں ہوتے۔ خداوند کی حضوری توبہ کے لیے، انٹری کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے، کیونکہ جس طرح اعمال 4 میں کہ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو دوسرا کوئی نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات پائی جائے۔ صرف ایک ہی دروازہ ہے جو یسوع ناصری ہے، وہی جو کہتا ہے راہ، حق، زندگی میں ہوں، جو اس راستے پہ چلے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمیں چل کر دکھایا، کلام کے مطابق جہاں جہاں ضرورت پڑی خدا نے کلام بولا، اور کلام کے مطابق ہمیں راہ اپنے خون سے سینچ کے بتائی۔ یہ نہیں کہا یہ کر لینا، انہوں نے بپتسمہ لیا، ہمیں لے کے دکھایا کہ یہ شریعت کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے کہا، جب وہ اتنے سفر کر کر سولی پہ چڑھ گئے، کتنا سفر کیا، کتنا ظلم سہا، اور اس کلام کو بولا جو پہلے بولا گیا تھا، نجات بذات رحمت خداوند کی ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق، اس نے اپنے رحمت کے مطابق ہم پر ترس کھا کر ہمیں شفایت دی ہے۔ اسی طرح عبرانیوں 7:25 میں، اس لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتا ہے وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفایت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ پریز دا لارڈ۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے آئیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ وقت کو غنیمت جانیں، جس طرح اس ڈاکو نے کیا، اور وہ ڈاکو ہم سب کی نمائندگی کرتا ہے کہ کوئی بیماری میں ہے، کوئی دکھ میں، آج سنیں کوئی بیمار ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، کیونکہ گناہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپاہج تھا خدا نے اسے کہا جا تیرے گناہ بخشے گئے۔ گناہوں کے وسیلے سے بیماریاں، دکھ، تکلیف آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں، توبہ کر لیں، اور خداوند شفا دے گا، کیونکہ وہ شافی ہے۔ ہمیں صرف وقت کو غنیمت جاننا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے، جو وہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ انسان کبھی نہیں ہار سکتا، جس کی امید میرا رب ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے وہ خدا کی نجات دیکھے گا۔ اور خداوند ہمارے خدا نے خود فرمایا، متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 34 آیات میں لکھا ہے، اس وقت بادشاہ اپنے دائنی طرف والے سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنی عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ پریز دا لارڈ۔ یہ خدا نے کہا ہے کہ میراث ہے ہمارے لیے، اور خود ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور 19 آیات میں، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا۔ ہمیشہ مسیح خداوند میں خوش رہا کریں، یہ سوچ کے کہ لوگ آپ سے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کا خدا
آپ سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمیں ہر طرح سے نجات دی، مروسی گناہ سے نجات دے دی، کیونکہ یہ نجات کا کلمہ ہے۔ خدا نے ہمیں ہر بیماری سے نجات دے دی، کیونکہ خدا نے وہ صلیب اٹھائی، خدا نے وہ کوڑے کھائے جو میرے اور آپ کے تھے، اور جو 1 کوڑے کھائے وہ بڑی بیماریوں کے تھے، تاکہ ہمارے بدنوں میں کبھی بیماری نہ ہو۔ خدا نے اپنا قیمتی خون دے کر مجھے اور آپ کو خریدا، تاکہ ہم مروسی گناہ سے، ہر طرح کے گناہوں سے آزاد ہو جائیں، اور ہمیں خریدا ہے، ہماری قیمت ادا کی، اور ہم بہت قیمتی ہیں، ہم شاہی خاندان کا فرقہ ہیں۔ خدا باپ آپ سب کو اس کلام سے برکت دے۔ ڈرو مت، جس نے آج تک سنبھالا ہے آگے بھی سنبھالے گا۔ جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔